ایک جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ پبلکلی پریس کانفرنس کریں اور بڑی لمبی کریں. ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے اس میں, مگر ڈی جی آئی ایس آئی کا آنا اور پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو ہم بڑے غمزدہ ہیں. ارشد کی آپ کو پتہ ہے ہمارا بھائی تھا, کولیگ تھا, دوست تھا, اور انہوں نے تو ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے آپ ہی پہ ڈال دیا کہ جی آپ ہی نے اس کو ڈرایا, آپ ہی نے بھگایا, اور شاید پتہ نہیں آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کی وفات کے. دیکھیں, سب سے پہلے تو پاکستانی فوج آئین کے مطابق گورنمنٹ کا ادارہ ہے. گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ساتھ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں. کون سے ملک کے اندر آ کے MI6 کا ہیڈ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے؟ میں نے تو یہ کبھی اس کا پریسیڈنٹ ہی نہیں سنا. یا تو ان کے متعلق کوئی چیز ہو نا, مثلا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہو, اس کے اوپر آ کے بات کریں. ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کیا منسٹری آف ڈیفنس تھا, ڈیفنس منسٹر وہ نہیں کر سکتا تھا, یا انٹیریئر منسٹر کرتا, یا پرائم منسٹر کرتا؟ ان کا کیا کام تھا پریس کانفرنس پہ؟ پہلا میرا یہ آبجیکشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں, اور پھر یہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر کئی انہوں نے ایسی چیزیں کہیں اور ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا. پی ٹی آئی کے ہماری سینئر لیڈرشپ, انہوں نے جا کے جواب بھی اس کا دیا. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں کئی ایسی چیزیں کہیں گئیں کہ میں اگر ان کا جواب دینا شروع ہوں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا. میں نے جب سے میں گورنمنٹ سے ہٹا ہوں, میں نے اتنا کوشش کی کہ میری کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ملک کو نقصان کا مطلب کہ میری فوج کو نقصان پہنچے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں اگر کوئی بات کہوں گا تو نقصان میری فوج کو پہنچے, اور میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا, ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کمزور ہو. ہمارے دشمن چاہتے ہیں پاکستانی فوج روگ آرمی, اور اس کے پیچھے بڑی دیر سے پڑے ہوئے ہیں. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میں ایسی چیز نہ کہوں کہ دنیا کے اندر میری فوج کا امیج خراب ہو, کیونکہ پاکستان فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. ہمارا اگر میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے. تو اگر میں آزاد ملک چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں اگر طاقتور فوج نہیں ہوگی تو آزاد ملک کیسے ہوگا؟ کیونکہ ساری مسلمان دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے. اب اٹھا کے دیکھ لینا, ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے. تو ہمیں تو چاہیے, اور ہمارا دشمن ہمارے سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے. لیکن جب اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں, اب اس میں اگر جواب دینا شروع کروں کئی چیزوں کے اوپر, وہ ڈائریکٹلی ہماری فوج پہ جائے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی کسی قسم کا ان کو نقصان پہنچے. اور میں اس لیے ہمیشہ کوشش ایسی کی ہے کہ اگر تنقید کروں تو تعمیری تنقید ہو, ان کا فائدہ ہو. جس طرح آپ اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں تو تاکہ بچے بہتر ہوں, ان کا فائدہ ہو, اسی طرح میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں اس چیز پہ تنقید کروں. میں ڈرٹی ہیری پہ کر رہا ہوں. یہ ڈرٹی ہیری جب سے آیا, اس نے جو اعظم سواتی سے کیا ہے. یہ کون ہے ویسے ڈرٹی ہیری؟ یہ ہے, انہوں نے جو پوسٹ کیا ہے جب سے ایک آیا آدمی اسلام آباد میں, وہ سمجھ گیا وہ کون ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈرٹی ہیری کو بھی پتہ چل جائے. جب سے اسلام آباد آیا, جو انہوں نے پہلے تو شہباز گل کو ننگا کر کے ٹارچر کر کے سب کچھ کیا, یعنی کون سی قیامت آ گئی تھی. دنیا تو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی نا. اگر تنقید بھی کرتی ہے فوج کی, یہ کوئی میوٹی تو نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ کہ ننگا کر کے جنسی تشدد کرے. اب پھر نہیں, میں اعظم کی طرف بات کر دوں. اعظم سواتی 75 سال کا آدمی, سینیٹر پاکستان کا. کیا دنیا میں خبر گئی کہ پاکستان کے سینیٹر نے کیونکہ آرمی چیف کی تنقید کر دی, اس کو انہوں نے ننگا کر کے ٹارچر کیا, کسٹوڈیل ٹارچر کی. یہ ساری دنیا میں خبر گئی, سارے دنیا کے اخباروں میں چھپی. کس کی بے عزتی ہوئی؟ پاکستان کی, پاکستان کی جمہوریت کی, پاکستانی فوج کی. تو ہماری کوشش ہے کہ ان کی تنقید اس طرح کریں کہ یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں, کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ ان حرکتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے؟ آپ منہ بند کر رہے ہیں لوگوں کے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ طالبان وہاں سے افغانستان سے آنا شروع ہو گئے, اور پھر سوات کے اندر جو ہے بڑا ہوا. وہ شروع میں جو
احتجاج ہوا وہ اینٹی ملیٹنٹس تھا، لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر بعد میں اب وہ احتجاج جو ہے وہ اینٹی اداروں کے خلاف وہ شروع ہو گیا ہے اور نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ سوات میں پہلے لگے، یہ لاہور میں لگے، آج میں جنازے سے آ رہا ہوں، مجھے جنازے میں بھی اس طرح کے نعرے سننے میں آئے کہ اداروں کے خلاف۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا اس کی آپ حمایت کرتے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں لوگ، غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سوات کے لوگ 40 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ مجھے تو یاد ہے، میں تو جب دیکھ رہا تھا وہاں سے، جب لوگ نکل رہے تھے سوات سے، جب وہ واپس گئے، جب وہ جو ملیٹنسی شروع ہوئی تھی، جب وہ واپس گئے، گھر لوٹے گئے لوگوں کے۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ مشکلوں تو ان کا جو ریاکشن آیا سوات کے لوگوں کو بالکل ٹھیک آیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے وہ واپس آ گئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تب کیوں نہیں آئے؟ اب یہ ذمہ داری بارڈرز کی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے۔ ہمارے زمانے میں فینسنگ ہو گئی ہے، سارا بارڈر فینسڈ ہے، تو کدھر سے آ گئے لوگ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ فیڈرل جو لوگ اصل میں نکلے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ، کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے آ گئے لوگ؟ اور اس کے بعد ذمہ داری وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر، بلکہ میں نے تو چیف منسٹر کو کہا ہے کہ آپ کو ہم نے پولیس کمانڈوز ٹرین کیے تھے، اس کے بعد ہمارے دور میں آپ کو پتہ ہے 700 پولیس والے مر چکے تھے جب 2013 میں ہمیں گورنمنٹ ملی ہے، ہم نے کمانڈوز ٹرین کیے ہوئے۔ تو محمود خان سے میری بات ہوئی، ہم نے کسی صورت اس طرح کی اب ملیٹنسی نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے آخری سوال کر لیا تھا مگر ایک صرف ضمناً پوسٹ اسکرپٹ وہ یہ کہ بالکل آپ کا یہ کہنا بجا ہے، صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے وفاق والے اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے، اس وفاق اور صوبوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ جو بلا ہے پورے فاٹا ایکس فاٹا کے اندر، باجوڑ میں، وزیرستان میں، سوات میں، ہر جگہ بڑھ رہی ہے اور یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے، مگر ہمارا دھیان اس وقت وہ اتنی اور قسم کی سیاست میں ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے؟ بالکل ہے عامر۔ 6 مہینے میں مجھے بتاؤ، یہ جو 6 مہینے جب سے ہم گئے ہیں، مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا پاکستان؟ جاگیریں بٹ گئی ہیں، وہ سندھ سنبھالی ہے، وہ پیپلز پارٹی نے، وہ جو مرضی کریں، انہوں نے اپنا سنبھال لیا، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یعنی شہباز شریف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے سنبھال لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ، ادھر وہ فضل الرحمان کو NHA دے دیا جس میں سب سے زیادہ سڑکوں پہ پیسہ بنتا ہے، ان کو وہ دے دیا۔ سارے اپنے اپنے کام، گورننس تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں۔ جو بارڈر کنٹرول تھا یہ گورنمنٹ کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ۔ ان کا کام تھا کہ یہ جب دیکھ رہے ہیں لوگ آئے، کوئی ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ایکس فاٹا کے اندر اس وقت پرابلمز ہیں، ہمارے فوجی آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمارا فوجی قربان ہوتا ہے۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ معیشت ان سے سنبھالی جا رہی ہے، اس وقت اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ کوئی سلوشنز نہیں ہے کسی کے پاس، ان کے پاس کوئی مجھے یہ آج بتا دیں کہ ہمارا جو بڑھتا جا رہا ہے اب گیپ جو بیرونی قرضوں کا، کیونکہ ہماری ڈالر کم ہو گئے، قرضے بڑھ گئے، اب یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا سلوشن ہے؟ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، ہماری معیشت اب اوپر آ ہی نہیں سکتی۔ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، وہ صرف آئے گی الیکشن سے۔ بہت بہت شکریہ عمران خان۔ میری لاسٹلی خواہش ہے کہ آپ اپنا لانگ مارچ کریں اور حکومتیں بھی آپ کو آپ کے آئینی اور قانونی حق کی ہونے کی اس وجہ سے الاؤ بھی کریں اور کوئی تشدد نہ ہو۔ کل آپ کی طرف سے بھی پورا میں امید رکھتا ہوں کوئی تشدد ہم نے سب کو نہیں کہا ہوگا۔ ہوا، میں کل بھی کہوں گا، کوئی ہمارے سے نہیں ہوگا جو کہ کسی قسم کا تصادم میں پڑے گا، کیونکہ ہماری خواتین ہوں گی، سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے فیملیز، خواتین۔ ہم کبھی بھی تشدد 126 دن کے درمیان نہیں کیا، اور کوئی بھی کرے گا میں نے سارے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہوں گے، وہ پلانٹڈ ہوں گے کروانے کے لیے۔